ہمارے کھوکھلے ناروں نے ایمان کی جان سے ہمیں محروم کر دیا. پیار رسول اللہ سے ہے, عشق مدینے سے ہے, طرز زندگی یورپ والا ہے. پیار رسول اللہ سے ہے, معاملات رسول اللہ سے الٹ ہے. پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, معاشرت ان کے خلاف ہے. ابا کہہ رہا بیٹا تھک گیا ہوں, پاؤں دباؤ. کہ ابا پاؤں نہیں دبا سکتا, بٹ آئی لو یو. پورا فیس بک بھرا ہوئے پوسٹوں سے, مائی فادر مائی ہیرو, میرا باپ میرا ہیرو. بابا یہ فادر ڈے, مدر ڈے, وائف ڈے, چلڈرن ڈے اور کون کون سے, ٹیچر ڈے, یہ وہ منائیں جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا ہے. یہ وہ منائیں جنہوں نے بچوں کو بیبی کیئر سینٹر میں پھینک دیا ہے. یہ وہ منائیں جو ٹیچروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. وہ منائیں تاکہ معاشرہ بیلنس ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فادر ڈے منانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ کی امت کا ہر فرد کا روز فادر ڈے ہے. جب وہ باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ کی طرف سے عمرے کا ثواب ملے گا. اس کا تو ہر لمحہ فادر ڈے ہے. فادر ڈے وہ منائیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا ہے, وہ سال میں ایک دن بکا لے جا کر منائیں تاکہ کچھ معاشرے کی رقمک باقی رہ جائے. جہاں روز حج عمرے کا ثواب ہو, جہاں نظریں تھک جائیں رب کے خزانے نہ تھکیں, وہاں فادر ڈے کی ضرورت ہے. مدر ڈے وہ منائیں جنہوں نے ماؤں کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں پھینکا ہے, جن کی ماؤں کے نیچے قدموں کی نیچے جنت ہے. وہ کیا مدر ڈے منائیں گے, ان کی تو روز جنت ہی ماں ہے. ٹیچر ڈے وہ منائیں جو ٹیچروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور جن کو سبق یہ شیر خدا نے دیا ہو کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے. وہ ٹیچر ڈے منائیں گے. ان کا تو ہر لمحہ ٹیچر ڈے ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک حرف پڑھایا انہوں نے ہمیں خرید لیا, اب وہ چاہیں تو ہمیں بیچ دیں. وہ امت ٹیچر ڈے منا رہی ہے. کہاں لوگوں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگ رہے ہیں, اپنا سورج چھوڑ کر. اپنے اندر کرنٹ ختم ہو گیا ہے. جب سورج نکلتا ہے اپنے ایمان سے بتاؤ, سورج کی روشنی پھیلتی ہے نا, جیسے جیسے اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے کائنات روشن ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا, سورج کی جو روشنی زمین پر آ رہی ہے, خود سورج میں اس سے زیادہ روشنی ہے یا نہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا نور دنیا میں پھیلے تو پہلے ایمانی اعمال سے خود منور ہونا پڑے گا. خود اندر اندھیرا ہے, خود خالی ڈھول ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. مجھے پتا ہے 12 ربیع الاول کو لوگ اس طرز کے بیان سننے کے عادی نہیں ہوتے. وہ سننا چاہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. مجھے معلوم ہے میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کی زلف واللیل ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کے سینے کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا, مجھے معلوم ہے میرے نبی کی کمر کو قرآن الذی انقض ظہرک سے تعبیر کرتا ہے, مجھے معلوم ہے میرے نبی کے ماتھا اور دانت طٰہٰ اور یاسین اور مزمل چادر ہے میرے نبی کی, سب معلوم ہے. لیکن اصل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہر فرد چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, وہ خالق سے پیار کرتا ہے. اچھا, صرف خالق سے نہیں بلکہ خالق بھی اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے, نہیں کرتا؟ شاعر کو اپنی شاعری سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کاتب کو اپنی کتابت سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی, انجینئر کو اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خالق کو بھی اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے اس محبت کا جو اللہ کو اپنے بندوں سے. 5 چیزیں ہیں دین کا خلاصہ, یاد رکھنا. یہی پیپر ہے, بس اس پیپر سے ہٹ کے جو کرو گے وہ ریجیکٹ. 5 چیزیں: ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاملات اور معاشرت. کتنی چیزیں بول؟ میں رسمی خطیب نہیں ہوں بابا, مدرس ہوں اور 7 نسلوں سے مدرس ہوں. میں بھی مدرس ہوں الحمدللہ. میرے والد سعید شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد عبداللہ شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد موسیٰ شاہ بھی مدرس تھے, ان کے والد قاضی عبدالکبیر شاہ جو قاضی طرابہ کہلاتے تھے وہ بھی مدرس تھے.
میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تقریر کروں اور چلا جاؤں. میں داعی ہوں, سبق سمجھانا ہے. آپ تھوڑا دور بیٹھے ہیں, آپ بعد میں میرے مخاطب ہیں. یہ ادھر قریب بیٹھا ہے, یہ پہلے مخاطب ہے. آپ دیر سے گھر پہنچ سو, دیر اتنا گھر پہنچ سو, مڑی برجائی پوچھ سی مڑے سر دیا سائیں آج کتا آخر مرکز ختم نبوت آسا کے ہوتا جلسہ آسا نہ پوچھ. ایک مولوی آئے دا آسا ماشاء اسٹیج سیکریٹری غضب دا آسا, اس طرح لگتا سا جی ہاں بس ہوری مزائل ہن پھٹ سی. ان کے والد بڑے غضب کے خطیب تھے. تھک جاتا ہے نا آدمی تو تھوڑا سا ریفریش کرنے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. وہ کراچی میں ایک مسجد میں خطیب تھے, ہمارے قریب ہی ہے وہ جگہ. اکثر ان کا کراؤڈ پٹھان تھا. تو جب وہ یہاں قاضی لگ گئے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے آنے لگے. تو ان ہمارے پشتون بھائیوں نے کہا نہیں مولوی صاحب تم نہ جاؤ. انہوں نے کہا یار میں کیوں نہ جاؤں, اتنے عرصے سے تمہیں تقریر کر رہا ہوں, تمہیں سمجھ آتی ہے کچھ؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب سمجھ تو آتا ہے کچھ کچھ, لیکن خدا قسم جب تم جوش کرتا ہے نا ہمارا بہت مزہ کرتا ہے. اس گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پھول کی اپنی خوشبو. مجھ سے قبل میرے بھائی تھے, ان کا اپنا ایک انداز ہے. ہمارے حضرت قاضی خلیل صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا اپنا انداز تھا. میں چھوٹا سا تھا, ہمارے محلے میں جلسہ ہوا سیرت عثمان, وہ بچپن کی 55 تک نہیں جاتی نا, تو میں وہ جلسہ سننے گیا اور قاضی صاحب اس جلسے کے مرکزی خطیب تھے. تو قاضی صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا, انہوں نے سب سے پہلے ٹوپی اتاری, نہیں پہلے انہوں نے اپنے بازو چڑھائے, پھر یہ بازو چڑھایا, پھر گریبان کا ایک بٹن کھولا, پھر ٹوپی اتاری, پھر قاضی صاحب جو بن بناتے تھے اور ایک سما باندھ دیتے تھے, ایسے مجمع پر گرفت کر لیتے تھے. لیکن ان کی اس جوش میں اندر بھی پورا ہوش بولتا تھا, دلائل بولتے تھے, علم بولتا تھا. بس وہ ایک چڑھتا دریا تھی. یہ نہیں تھا کہ خشک تھا یا دلدل تھا یا کیچڑ تھا, ایسا نہیں تھا, بہتا دریا تھا بس. لیکن تھا نیلم کا تو دریائے نیلم کی طرح جوش بھی تھا. تو برجائی مڑی کچھ سی کہ صرف یا سائیاں کتھا سے 6 گھنٹے آخاؤ مرکز ختم نبوت گیا ادا سے ہوں مولویاں سن کٹا کے دا سا مجمع. ایک شیخ پوری تو آئے دا سا, وہ بڑا سونا بولیا. ایک مولوی آیا بڑا جبا شبا آسا, وہ بھی کدے گردا آسا, کدے ٹھنڈا ہوتا آسا, کدے ایسا اللہ آسا. وہ پوچھ لے اگر میری بھابھی آپ سے کہ کیا کہا, آپ کا جواب یہ نہ ہونا جو لو روٹی پکا تو نہ کہ کام اس وہ آپ سے پوچھ لے بھائی آپ نے 6 گھنٹے گزارے, مجھے بھی بتاؤ نا کیا کہا ان علماء نے. تو آپ گئے ہوں جھاڑو پوچھا کرو یار, چھوڑو تم اس سے کیا. وہ پھر پوچھ لے کہ سر کے سائیں کچھ تو بتانا, 6 گھنٹے میں وہاں علماء کرام کی پوری جماعت تھی, انہوں نے کیا کہا. تو آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مکو یہ نہیں پتا کہ آنکھیں مزہ پہنچایا, یہ جواب نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے دل پر آواز دی دستخط کہ سیرت رسول کو اپنا, نمائشی کام میں نہ لگا. میں پھر عرض کر رہا ہوں مسلک کی تناظر میں میری بات نہ لینا. میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری کائنات میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا کوئی منکر ہے؟ ہندو انکار کرتے ہیں. کسی ہندو نے کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے؟ کسی یہودی نے کہا ہو بولے, کسی عیسائی نے کہا ہو, نصارہ نے, کسی بدھسٹ نے کہا ہو. چھوڑیں لا مذہبوں نے, یہ جو لا مذہب ہے نا, جو مذہب مانتے ہی نہیں ہے کہ مذہب بھی کوئی چیز ہے, جو کہتے ہیں آخرت نہیں ہے, یہ آج کے نہیں, اس وقت بھی تھے. اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوث, یہ نظریہ اس وقت بھی تھا, آج کا نہیں. اس وقت بھی یہ نظریہ تھا لا مذہبوں کا, صرف مشرک نہیں تھے, لا مذہب اس وقت بھی تھے. لا مذہبوں میں سے کسی نے انکار کیا آج تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام زندگی کا انکار دنیا کر رہی ہے نہیں کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انکار دنیا کر رہی ہے نہیں کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طرز حکمرانی, طرز بازار, طرز تجارت, طرز عدالت, طرز زندگی دے کے گئے, اس کا آج انکار کر رہی ہے دنیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والی معاشرت دے کے گئے, آج دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دے کے گئے, آج دنیا اس کی اپوزٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. تو
مجھے بتائیں ہمیں رسول اللہ کی ولادت منوانے کی ضرورت ہے دنیا سے یا سیرت منوانے کی ضرورت ہے؟ قطعاً ناراض نہ ہوتا۔ ابو لہب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار تو نہیں کیا، علماء بیٹھے ہیں جس سے چاہیں پوچھ لیں، اس نے تو ولادت پہ انکار نہیں کیا ہو، اس نے تو لونڈی آزاد کر دی اس خوشی میں اور اونٹ ذبح کیے تھے، نجات مل گئی۔ کیوں کہ نجات تو سیرت اپنانے پر ہے۔ بلال کے پاس تو کوئی اونٹ نہیں تھا، کوئی لونڈیاں نہیں تھی جس کو وہ آزاد کرتے خوشی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی، کامیاب ہوئے نہیں۔ میرے نبی نے جغرافیہ روندا یا نہیں روندا؟ روم کے صہیب کو گلے لگایا، فارس کے سلمان کے بارے میں کہا سلمان منا اہل البیت، اور بلال کو وہ مقام دلایا صحابہ میں کہ عمر فاروق جیسے شخص بھی فرمایا کرتے تھے مرحبا یا سیدی بلال۔ قوم پرستی اور لسانیت پرستی کی ایسی جڑ اکھاڑی کہ ایک غزوے سے واپس پر دو صحابہ میں آپس میں نزاع ہوا، ایک نے آواز لگائی یا للمہاجرین، دوسرے نے کہا یا للانصار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے سے باہر آئے، فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم زمانہ جاہلیت کے بدبودار نعرے لگا رہے؟ وہ صحابہ تھے، فوراً احساس ہوا اور فرمایا کہ ہمارا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ تو کتنی چیزیں دین کا خلاصہ؟ پہلی بولیں، دوسری عبادات، تیسری اخلاقیات، چوتھی معاملات، پانچویں معاشرت۔ پہلی دو چیزوں کا تعلق اللہ کی عظمت سے، بقیہ تین چیزوں کا تعلق وہ مخلوق پر رحم سے ہے۔ تو دین کا خلاصہ اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ پورا قرآن کا جس حکم کو اٹھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان کو اٹھائیں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرز عمل کو اٹھائیں گے، یا وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہوگا یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہوگا۔ عبادات ہیں اسی لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو مخلوق پر رحم دل میں آئے گا۔ چونکہ وقت ہو گیا، میں ایک ایک مثال دے کر اجازت چاہوں۔ نماز اس لیے ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے، انسان اپنے آپ کو عابد سمجھے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ تمام عبادات اسی لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ لیکن معاملات کا ایک حکم ہے، شریعت کی ایک حد ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ ساری کائنات ایک دوسرے کو قتل کر دے، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ بولیں، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ تو یہ حکم کس سے متعلق ہے؟ یہ مخلوق پر رحم ہے نا۔ معاشرت کا حکم ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرے، ساری اولاد باپ کے خلاف ہو جائے، کائنات کے ہر باپ کے خلاف ہر اولاد ہو جائے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ جی بولیں، اللہ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یہ مخلوق پر رحم ہے کہ جس باپ نے، جس ماں نے اپنی زندگی کے بہترین دن، اپنی خوشیاں، اپنے معاملات تمہاری خاطر قربان کیے ہیں، اب حق یہ ہے کہ وہ بزرگ ہو گئے، تم میں جوانی آ گئی ہے، خبردار ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، کندھے جھکا کے رکھنا، نرمی سے بات کرنا۔ یہ حکم مخلوق پر رحم ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاق کا حکم ہے، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ با اخلاق ہو کے ملے، مسکرا کر ملے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ مخلوق کو فائدہ ہے نا۔ معاملہ ہے ملاوٹ نہ کرو، تو کیا جس دودھ میں آپ ملاوٹ کریں گے، جس خوراک میں آپ ملاوٹ کریں گے، کیا نعوذ باللہ وہ خوراک اللہ کھائے گا؟ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے میرا رب۔ مخلوق پر رحم ہے، جو موضوع اٹھائیں گے قرآن کا، رسول اللہ کی جو حدیث اٹھائیں گے، فقہا کا جس مسئلے کو اٹھائیں گے، یا وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہے یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم مخلوق پر رحم سے متعلق ہوگا۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں، مخلوق کا رحم نہیں، ہم کامل مسلمان نہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ربیع الاول آئے تو ہمیں تجدید کرنی چاہیے اپنی عہد کی، اس عہد کی جو ہم نے اللہ سے کیا، لست بربکم، کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس عہد کی جو ہم نے محمد الرسول اللہ کے اقرار کر کے کیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے،
رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارا نمونہ ہے، ہمارے لیے معیار ہیں. ہم اس معیار کی پیروی کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے پیار کرے، ہم خالق کے محبوب بن جائیں اور خالق ہمارا محبوب بن جائے، تو نسخہ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ نسخہ ہے. آج یہاں بیٹھ کر عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ سیرت اپنائیں گے. ہم اپنی زندگی میں ایمانیات، عقائد رسول اللہ جیسے، عبادت رسول اللہ جیسی، معاملات رسول اللہ جیسے، معاشرت، اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. یہ کیا ہے؟ میرا نبی تو اخلاق والا ہو، ہم 3 سال سگے بھائی سے بات نہ کریں. میرا نبی کہ یتیموں کا حق ادا کرو اور سگا چچا یتیموں کا حق کھا رہا ہو. میرا نبی کہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دو اور ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے بجائے زبردستی، اخلاقی، ایموشنل دباؤ ڈلوا کر ان سے انگوٹھے لگوائیں. آج عزم کریں کہ ہم رسول اللہ کی سیرت اپنائیں گے، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت. اور ہم انشاءاللہ امت بن کر جئیں گے. کیا بن کر جئیں گے؟ ہم کون ہیں؟ امت ہیں. نحن الامہ. کیا بولو؟ نحن الامہ. اونچا بولے. نحن ہم رسول اللہ کی امت ہیں. ہم امت کا درد اور امت کا غم سینے میں لے کر انشاءاللہ جئیں گے اور امت بن کر جئیں گے اور امت کا مقام انشاءاللہ امت کو دلائیں گے. آپ اللہ کے بن جائیں. اللہ کے قرآن کی آیتیں آج بھی سچی ثابت ہوئی. وہ ہے سچی. اگر کمی ہے تو ہم میں ہے، ادھر نہیں ہے. تو اس کمی کو دور کریں گے نا انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، کیونکہ یہ سوال صرف عالم ارواح میں نہیں ہوا، یہ سوال کے تحت پوری زندگی گزارنی ہے. اور جب عالم برزخ میں جائیں گے تو پہلا سوال یہی ہوگا، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ یہ زندگی ملی اس لیے کہ الستو بربکم سے جو سفر شروع ہوا تھا اور من ربکم تک جو سفر چلنا ہے اور اس سے آگے آگے جانا ہے، اس سفر کی تیاری کے لیے یہ وقت ملا ہے. تو رب انشاءاللہ زندگی میں نظر آئے گا، رسول اللہ کے طریقے نظر آئیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے سیرت اپنائیں گے. نہ ڈریں. نہ افغانستان کی تشکیل ہو رہی ہے، نہ کشمیر جہاد کی ہو رہی ہے، نہ ووٹوں کے لیے بات ہو رہی ہے. کس لیے ہو رہی ہے؟ سیرت اپنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ. سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.